همه مشکل मैं ग्वादर चारी का नहीं समझते कोजा रास्ता ईरान गैस पाइपलाइन हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान गैस पाइपलाइन हो, चाहे कतर गैस पाइपलाइन हो, इन सब को का एंड पॉइंट ग्वादर है. And most of the problems worry about the Pakistan's authority. सियासी मसले का हल सियासी तरीक़ाकार है. ये जितने भी मामले हैं इन्हें एड्रेस करें, इनको जो है ठीक कर दें. बलूचिस्तान के अंदर शरपसंद है उनको इस्तेमाल किया जाए. आपको मायावती जिंदगी गुजारते हैं खुशहाली मानी, बल्कि ये गंडवानी टेम्बा खुशहाली है. Karachi was supposed to be the Dubai of Pakistan, and Gwadar is now supposed to be the Singapore. हम जो है अपनी दिफाई सलाहियत को भरपूर रखेंगे. ओपन सी में ग्वादर के पास कोई नेटो कंट्रीज अमेरिका के 50 वारशिप खड़े हुए हैं. कि ये जो गवादर जो है ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे लोकेटेड है. This contract opens new opportunities. आपके दुश्मनों को ये हजम नहीं हो रहा. It is our friendship, it is the friendship between China and Pakistan that has made my dream of Gwadar come true. हम बैनुल अक़वामी दुनिया में बताना चाह रहे हैं कि ये जो गवादर जो है ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे लोकेटेड है और इससे जो भी दुनिया मुस्तफीद हो सकती है वो मुस्तफीद हो जाए. इस वक्त और इस लम्हे मुझे यही कहना है कि चीन और पाकिस्तान हमेशा के लिए भाई भाई हैं. The award of this contract opens new opportunities for our people, particularly for the people of Balochistan. गवादर जो कि पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन इलाका है और जो तवज्जो से महरूम रहा है.
के कंट्रोल में रहेगा। India is being very cautious, so India realizes that any commercial interest with regards to China always have strategic interests in it. بخشن من اور دل مراد پار جونے سمرتن ماں دلائے روز کو آقا کو کنا اور زرا جان شدہ مارا عیدآباد نزک دیا گئے پرچی کا محمیتا کا باز برادارے میرے سرائے مارا گشنگی ام باز بیت اور کرنی ام ماں پسے ودا رکھنا کہ آزرات شمائی کاری تاں کے ماں بورا لے وادے وادے اشکین نان پاور اگر رسید ستارویں صدی عیسوی کہ جب انگلستان نے اپنے نو آبادیاتی نظام کے تحت بلوچستان کے بے اقامت پہاڑی سلسلوں میں سرنگیں کھود کھود کر ریلوے کے مؤثر نظام کا جال بچھا دیا تاکہ یہاں کے قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر یورپ منتقل کیا جا سکے۔ سب سے اہم چیز جس نے تاریخی حوالے سے افکار اور وسط ایشیائی خطوں، عرب سلطنتوں، لاطینی امریکہ اور یورپ کے سرمایہ داروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہ بلوچستان کا طول و عرض پر مشتمل ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ سن 1876 میں ساحل پیرس سے ساحل بلوچستان تک سفر کے دوران برطانوی بحریہ کے آفیسر سر چارلز میک گریگر جب گوادر کے ساحل پر پہنچے تو وہ ششدر رہ گئے۔ وہ اپنی کتاب وانڈرنگ آف بلوچستان میں لکھتے ہیں، گوادر کے ساحل کو بہت خوبصورت پایا، جسے 480 فٹ اونچے کوہ مہدی اور سفید چٹان نما پہاڑی سلسلے نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ بظاہر یہ بلوچ ماہی گیروں پر مشتمل ایک چھوٹا اور پسماندہ قصبہ ہے، لیکن میں امید کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں اہم تجارتی مرکز بنے گا۔ اس زمانے میں یہ بی آئی کمپنی کے شپس چلتے تھے، برٹش انڈین کمپنی کے شپس چلتے تھے، تو یہ گلف سٹیٹ سے پھر آتے تھے، گوادر سے پسنی، پھر کراچی جو ہے یہ چلے جاتے تھے، اور اس میں جو بڑے بڑے شپس تھے ان کے کچھ نام بھی ہیں، دارا، دوارکا، ڈمرا وغیرہ۔ تو یہ جو ہے اکنامک حوالے سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ دارا جہاز تو بعد میں جل گیا اور اس کے لیے جتنے بھی سوار تھے وہ ہمارے علاقے کے لوکل لوگ تھے، بیچارے جو ہے سب تباہ ہو گئے، وہاں مر گئے۔ 1954 میں امریکہ کے ارضیاتی ادارے اور شعبہ ارضیات کے ماہر ورتھ کینڈرک کی تحقیقاتی مطالعے کے منظر عام پر آنے کے بعد گوادر کا ساحل عالمی قوتوں اور امیر طبقے کی نظروں کی زینت بنا۔ وہ لکھتے ہیں، گوادر کا ساحل قدرتی طور پر بہت گہرا ہے اور اپنے محل وقوع کی وجہ سے پوری دنیا
इस साहिल से फैज़याब हो सकी है। अमरीकी महक्किक स्लेग हैरिसन के बकौल मुनफरिद महल वकू की बदौलत बलूचिस्तान का साहिल समंदर दुनिया के मशरकी और मगरबी और शुमाली और जनूबी खित्तों को आपस में मिलाकर मरकजी गुजरगाह की हैसियत रखती है। बलूचिस्तान के साहिल की अहमियत से तो कोई आदमी भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये साहिल हमेशा से बड़ा स्ट्रेटेजिक रहा है, जैसे आप कहते हैं, और इसकी अहमियत को अंग्रेज़ ने भी समझा, और इस वजह से आप देखते हैं कि जीवनी में उन्होंने तकरीबन 19वीं सदी के अंदर जो है अपने कुछ तनसीबात बनाई, और फिर उसके बाद पहली जंग अजीम में, दूसरी जंग अजीम में भी वो यहाँ रहे। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका आलमी कुव्वतें बनकर उठी और इनके दरमियान खतरनाक सर्द जंग का आगाज हुआ, जिसने जनूबी एशिया को भी अपनी लपेट में ले लिया। रशिया जो है वो बेसिकली एक्सपेंशन चाहता था टूवर्ड्स मकरान के जो सी कोस्ट था, और इसी तरह से जो है ना फ्रांस भी यही चाहता था। तो इस इलाके में एक जंग भी लड़ी गई नोशकी में, खास तौर पर वहां पे एक लेडी कमांडर जो थी वो अंग्रेजों के साथ लड़ी। ब्रिटिश ये नहीं चाहता था कि यहां पर जो है रूस या फ्रांस या दूसरी यूरोपियन पावर भी आ जाए ना। 1954 में सीटो और सेंटो जो ट्रीटी साइन हुए थे, उसके जरिए से असल में वो एक इसी हिकमत अमली का नतीजा था कि तुर्की में, ईरान में और पाकिस्तान में रशिया को ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो वहाँ पर उनकी पोर्ट फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकें। आपको पता है पाकिस्तान में कराची पोर्ट भी था, गवादर पोर्ट भी था, और इसी तरह से टर्की में मेडिटेरियन जो सी है वहाँ की जो पोर्ट है उसको भी इस्तेमाल नहीं करने दिया। ईरान में भी है, बंदर अब्बास है, चाबहार है। तो उनकी असल में ये एक पॉलिसी थी, ये एक स्ट्रेटजी थी, और वो ये समझते थे कि अगर इन्हें एक्सेस दे दी वार्म वाटर पोर्ट पर तो फिर ये कॉर्नर कर लेगा इस बेल्ट को, सेंट्रल एशिया। इस तौसीफ पसंदाना सर्द जंग के नतीजे में 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। मशहूर अमरीकी स्कॉलर स्लेग हैरिसन के मुताबिक जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान की जानिब पेशकदमी की तो उसका एक ही मकसद था कि वो बलूचिस्तान के गर्म पानियों को अपने कब्जे में ले ले। रशिया जो है वो उसकी एक बड़ी ख्वाहिश यही थी कि जब तक वो इस इलाके तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक इन इलाकों को कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं होगी। दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन के शीराजा बिखरने से इसकी तेल और गैस से मालामाल रियासतें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और काज़ाकिस्तान जुदा होकर दुनिया के नक्शे पर वस्त एशियाई ममालिक बन गए। दूसरी जानिब अमेरिका यक कुतबी ताकत बनकर उभरा, जिसके असर रसूख ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में ले लिया। नौ 11 के नतीजे में जब अमेरिका अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ था तो हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2002 में चीन के साथ गवादर बंदरगाह की तामीर का मुआहदा किया। इस पेशरफ्त को देखकर भारत ने भी ईरान के बंदरगाहों बंदर अब्बास और चाबहार पर तामीरात का आगाज कर दिया।
چین اور پاکستان نے دسمبر 2006 میں گوادر بندرگاہ اور کوسٹل ہائی وے کی تعمیرات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور مارچ 2007 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے گوادر بندرگاہ کا افتتاح کیا. پہلے مرحلے کے تحت چین نے گوادر بندرگاہ پر 3 برتھیں تعمیر کی اور دوسرے مرحلے کے تحت 2013 تک مزید برتھوں کی تعمیر اور دوسرے اہم منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا مقصود تھا. لیکن 2004 میں متعدد چینی انجینئرز کو قتل کیا گیا، جس کے نتیجے میں چین کو یہ منصوبہ ادھورا چھوڑ کر واپس جانا پڑا. حکومت پاکستان نے اس عمل کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور سازش قرار دیا. 2007 میں گوادر بندرگاہ کی باغ دوڑ سنبھالنے کا اختیار PSA سنگاپور پورٹ اتھارٹی کو دیا گیا. دو 2008 میں گوادر بندرگاہ پر باقاعدہ تجارتی اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا. اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے NFC ایوارڈ پر تاریخی دستخط کی تقریب بھی گوادر میں منعقد کی. اور یوں بظاہر گوادر بندرگاہ کے منصوبے پر خوشحالی کے سپنے پورے ہونے لگے. دو 2009 میں حکومت بلوچستان کے شدید تحفظات کے باعث گوادر کا منصوبہ PSA سنگاپور پورٹ اتھارٹی سے واپس لے لیا گیا اور اس وقت کے وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی کو چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی بنا دیا گیا. چین اور پاکستان نے بین الاقوامی دباؤ کو بالائے طاق رکھ کر ایک مرتبہ پھر 18 فروری 2013 کو گوادر بندرگاہ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کا معاہدہ کیا. اس وقت کے صدر آصف علی زرداری اور چینی کمپنی چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے مابین دستخط کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی اور اس طرح ایک مرتبہ پھر چین کو گوادر تک دسترس حاصل ہو گئی. It gives new impetus to Pakistan-China relations. It takes a step further our political cooperation into the realm of economic cooperation. Actually, we take it under these rights, and from 2030, and to my company is about 34 years for operation. And for the free zone, I think we have the period is more than is 40 years. The 40 years for Gwadar free zone. چین دنیا بھر سے سمندر کے راستے 80% سے زائد تجارت آبنائے ملاقہ سے کرتا ہے، جو نہ صرف اسے کوسوں دور مہنگا اور تنگ پڑتا ہے بلکہ غیر مستحکم اور پرخطر بھی دکھتا ہے. شاہراہ ریشم کے ذریعے گوادر بندرگاہ سے تجارت اور اس خطے پر طاقت کے توازن کو متوازن کرنا چین کے لیے انتہائی موزوں، منافع بخش، قریب تر اور سستا پڑتا ہے. شاہراہ ریشم ہی گوادر شہر اور چین کے شہر
کاشغر کو باہم منسلک کرتی ہے، جسے پاکستان اور چین کے مابین تجارتی و معاشی گزرگاہ کا نام دیا گیا ہے۔ It's not just about production, and it's not about prices. It's about the supply chain that emerges. And the supply chain is where Gwadar is critically of value. It's a key component in that supply chain, which will include Persian Gulf oil, probably from Abu Dhabi, flowing through Pakistan and all the way to Western China. This is why Pakistan, through Gwadar and Baluchistan in particular, have this wonderful gate of opportunity, or window of opportunity. چائنا جو ہے افریقہ سے اور لاطینی امریکہ سے آئل اور گیس جو لائے گا تو وہ گوادر کے تھرو آ کر یہاں کے سڑکوں سے ہو کے گلگت اور بلتستان سے ہو کے یہ سنکیانگ جائے گا، تو یہ ایک محفوظ راستہ ہے چائنا کے لیے بھی۔ طویل سر جنگ کے بانیوں امریکہ اور روس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ معاشی طور پر ابھرتا چین بھی بلوچستان کے راستے بحر ہند کے گرم پانیوں تک اپنا اثر و رسوخ جمانے کے عزائم رکھے گا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ کسی نے اس معاہدے کو عالمی منصوبہ سازیوں میں بے جاہ مداخلت قرار دیا تو کسی نے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، جبکہ کسی نے اس منصوبے کو اسلامی ملک کی جانب سے دھمکی آمیز قرار دے دیا۔ گوادر پورٹ جو ہے وہ ایک اقتصادی پورٹ ہے اور تجارت کسی کے خلاف نہیں ہوتی۔ تجارت اگر بڑھے گی تو اس سے ظاہری بات ہے جس ملک جو تجارت کر رہا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تجارت کرے اور اس سے اس ملک کو بھی خوشحالی ملتی ہے، مگر صرف اس ملک کو خوشحالی نہیں ملتی بلکہ پوری عالمی دنیا کو خوشحالی ملتی ہے۔ تجارت جتنی بڑھے گی اتنا عالمی دنیا کو فائدہ ہوگا۔ دبئی وہ لوڈ نہیں لے گی اور اس کی اہمیت اتنا نہیں رہے گی جتنا کہ گوادر پورٹ کی ہوگی، یا کم از کم اس کی اہمیت میں کمی آئے گی کہ ایک مقابلہ ہم دیں گے گوادر پورٹ کے حوالے سے۔ The development of the port of Gwadar is one of the most critical and pivotal issues in a shift in the balance of global power. Gwadar will be one of the top 4 international commercial ports in the world once it's fully developed and operational. یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ ہندوستان کے خلاف ہے، نہ یہ امریکہ کے خلاف ہے، نہ یہ روس کے خلاف ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو خطے میں امن اور استحکام کا آنا سب ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ چین اور پاکستان کے مابین گوادر منصوبے پر عمل درآمد اور پیش رفت میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہوا جب اپریل 2015 میں چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک نے دنیا بھر کی ریاستوں کو بتا دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں اور دونوں ریاستوں کے مفادات میں یکسانیت ہے۔ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے $46 ارب کا پروگرام، اور آپ کے دشمنوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ Chinese-Pakistan economic corridor is a huge and project package. It improves the Pakistan is not only transportation, include the energy, include the social development project also, like school, like a training center, like a hospital also. Of course, Pakistan has the potential to benefit from China's heavy investment, its ability to construct enormous infrastructure projects in ways that few other countries can, and its ability to link Pakistan into a broader regional economic architecture, a network of connections that would link Pakistan to some of the largest economies in the world. تجزیہ نگاروں کے مطابق چین ایک جانب بلوچستان کے ساحل کے ذریعے
دنیا کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہے اور دوسری جانب وہ پامیر اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلے سے واخان گزرگاہ کے ذریعے ایشیائی ممالک اور وسط ایشیا اور افغانستان سے منسلک ہونے کی کوششوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت کے سابق فوجی آفیسر کے پی سنگھ کے تحقیقی جریدے کے مطابق چین گورلینڈ آف پلس فارمولے کے تحت بنگلہ دیش کے بندرگاہ چراگانگ، سری لنکا کے بندرگاہ جبل ٹوٹا، مالدیپ اور پاکستان میں گوادر، میانمار میں ہنگری بندرگاہ اور کشمیر کے شمالی اور ہمالیہ کے دامن میں واخان راہداری کے ذریعے پورے خطے پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کے پی سنگھ لکھتے ہیں، یہ نہ صرف امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے بلکہ بھارت کا ایشیائی ٹائیگر بننے کا خواب بھی چکنا چور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے تو سر عام چین کے اثر و رسوخ اور گوادر میں موجودگی کو سخت ناپسند کیا ہے۔ چائنا سمجھتا ہے اس خطے کی امپورٹنس کو، گوادر کی امپورٹنس کو۔ چائنا کو یہ بات معلوم ہے کہ گوادر میں رہتے ہوئے گوادر کی وجہ سے اسے گلف تک رسائی ملتی ہے، گلف ریجن تک رسائی ملتی ہے، سینٹرل ایشیا تک رسائی ملتی ہے۔ انڈیا بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ بھی صنعتی ترقی کے راستے پر گامزن ہے، لیکن وہ اپنے آئل اور گیس میں جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ خود کفیل نہیں ہے، تو اس کو وسط ایشیا کے ممالک کے تیل اور گیس کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کے تھرو افغانستان کے راستے وسط ایشیا تک رسائی ہندوستان کے لیے سب سے نزدیک اور سب سے سستا راستہ ہے۔ تو ہندوستان بھی اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا تو یہ ہندوستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند بات ہوگی۔ یہ پورٹ جو ہے اس میں اس کے اونرشپ پہ، اس کے اسٹریٹجی میں چین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب مسکنسپشن ہے۔ پورٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، حکومت پاکستان دونوں کے